السلام علیکم. آج ہم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی کلاس میں ایک دفعہ پھر مل رہے ہیں. جو آج کام ہم کرنے چلیں گے وہ ہے اسٹریمز کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن اور اسٹریمز کا یوز. ابھی تک ہم نے آئیو کرنا سیکھا ہے جیو آپشن پین کے تھرو. فائل کے اندر آئیو ہمیں نہیں کرنا آتا فائل کے ساتھ, اور اس طرح ڈفرینٹ کی بورڈ وغیرہ کے ساتھ یا نیٹ ورک پہ آئیو کرنے کی ابھی ہمیں چیزوں کا نہیں پتہ. تو ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے. اسٹریمز کیسے, جاوا میں اسٹریمز کا آرکیٹیکچر ہے, C++ میں بھی ہے جو کہ ان پٹ آؤٹ پٹ میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اسٹریمز کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں, کوڈنگ بھی کر کے دیکھیں گے. اور اگر آج ہمیں ٹائم نے پرمٹ کیا تو پھر ہم اپنی ایڈریس بک والی جو ہم نے کلاس بنائی تھی اس کو ماڈیفائی کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اب اس میں ہم پرسسٹنس کی کیپیبلٹیز کیسے ڈال سکتے ہیں. آپ اپنا پرانا بھی کوڈ ساتھ رکھیں جو ایڈریس بک کا تھا, ہم اس میں ریفائنمنٹ کرنے کی بھی آج ٹرائی کریں گے. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اسٹریمز کیا ہیں, کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا فائدہ کیا ہے. سب سے پہلے تو اسٹریمز کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیا ہے. نیٹ ورک کے اوپر ہمارے پاس, نیٹ ورک یا کوئی بھی ہم اپنا سسٹم لیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے ریسورسز اویلیبل ہیں. جیسے ہمارا ایک کی بورڈ ہے جہاں سے ہم ان پٹ لے سکتے ہیں, مانیٹر ہے وہاں پہ ہم آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں, فائل ایک ایسی چیز ہے جس سے ان پٹ لے بھی سکتے ہیں جہاں پہ ان پٹ دے بھی سکتے ہیں. سملرلی نیٹ ورک پہ کسی اور کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ میسج بھیجنا چاہتے ہیں, جیسے آپ MSN پہ یا کسی اور چیز پہ چیٹ بھی کرتے ہیں, تو وہ ان پٹ بھی جاری ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ بھی جاری ہوتی ہے اور ان پٹ بھی وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈیٹا سورسز ہیں اور ڈیٹا سینکس ہیں. ہمارا پروگرام ان ڈیٹا سورسز اور ڈیٹا سینکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. ڈیٹا سورس وہ جگہ جہاں سے ڈیٹا ہمیں ملتا ہے, ڈیٹا سینک وہ جگہ جہاں پہ ہم ڈیٹا بھیج رہے ہیں. جیسے کی بورڈ ایک ڈیٹا سورس ہے, وہاں سے ہمیں ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے. جو ہمارا مانیٹر ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹا ڈسپلے کرتے ہیں. فائل ڈیٹا سورس کے طور پہ بھی کام کر سکتی ہے, ڈیٹا سینک کے طور پہ بھی کام کر سکتی ہے. تو ہم نے ڈیٹا لینا ہے یا ڈیٹا دینا ہے اپنے پروگرام سے ان ساری چیزوں کو, تو ان کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرنے کے لیے اسٹریمز کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے. ذرا اس کی تھوڑی سی ایک ویژولی انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں, پھر کوڈ میں اس کو دیکھتے ہیں. اسکرین پہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ سینٹر میں ہمارا جاوا پروگرام ہے, ایک طرف مانیٹر بنا ہوا ہے, کی بورڈ ہے, ہارڈ ڈسک یا ڈرائیو ہے جس کو ہم نے فلاپیز اور ڈسک ڈرائیو سے شو کیا ہے, اور ڈفرینٹ کمپیوٹر ہیں. ہمارا جاوا کا پروگرام کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے. فار ایگزامپل آپ فائل سے ڈیٹا لینا چاہتے ہیں یا فائل میں ڈیٹا بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں فائل سے کنیکشن کی ضرورت ہے. سملرلی آپ کی بورڈ سے ڈیٹا لینا چاہتے ہیں یا مانیٹر پہ ڈیٹا ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بھی کنیکشن کی ضرورت ہے. تو جاوا پروگرام کو ان چیزوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہم ایک کانسیپٹ یوز کرتے ہیں جو کہ ہے اسٹریم. اسٹریم کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیٹا چینل ہے جس میں سے ڈیٹا فلو کرتا ہے. اسٹریم کے اندر سے ڈیٹا فلو کر کے ہمارے پروگرام کی طرف آ سکتا ہے, ہمارے پروگرام سے وہاں پہ جا سکتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے یہاں پہ کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اپنے جاوا پروگرام کو ڈیٹا چینلز کے تھرو ان ڈفرینٹ سورسز سے کنیکٹ کر دیا ہے. یہ ڈیٹا چینل آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ, یہ ہے ہماری اسٹریم. اور اسٹریم کا بیسک پرپز یہ ہے کہ وہ دو چیزوں کو جن کے بیچ میں ڈیٹا نے موو کرنا ہے, جن کے بیچ میں ڈیٹا نے ٹرانسمٹ ہونا ہے, ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیتی ہے. اب جاوا میں جب ہم اسٹریمز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کی اسٹریمز سامنے آتی ہیں آن دا بیسس آف کہ وہ کام کیا کر رہی ہیں. کچھ اسٹریمز ایسی ہوتی ہیں جاوا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اسٹریمز کو ڈفرینٹ طریقوں سے کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے. اسٹریم کس چیز سے کنیکٹڈ ہے اس کی بیسس پہ دو طرح کی کلاسیفیکیشن ہے. ایک تو یہ کہ اگر ہماری اسٹریم ڈائریکٹلی کسی ڈیٹا سورس یا ڈیٹا سینک سے کنیکٹڈ ہے تو اس کو نوڈ اسٹریم کہا جاتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ابھی ہم نے ڈسکس کی, جیسے کی بورڈ ہے, جیسے ہماری فائل ہے, جیسے مانیٹر ہے, دیز آر ڈفرینٹ نوڈس, اور ہمارا پروگرام ان سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ ڈیٹا ان کے بیچ میں ٹرانسمٹ ہو سکے. فائل سے ہم ڈیٹا ریڈ کر سکیں, فائل میں ڈیٹا رائٹ کر سکیں, کی بورڈ سے ڈیٹا ریڈ کر سکیں, مانیٹر پہ ڈیٹا
بھیج کے ڈسپلے کر سکیں. تو پروگرام ان ڈفرینٹ نوڈ سے جس اسٹریم کے تھرو کنیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو, یہ میرا پروگرام ہے, یہ وہ کی بورڈ ہے, ان دونوں کے بیچ میں جو کنیکشن ہے, جو چینل ہے, جو پاتھ ہے جہاں سے ڈیٹا نے فلو کرنا ہے, اس کو میں نے اسٹریم کا نام دے دیا ہے. اسٹریم کا کانسیپٹ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کی بورڈ کی ورکنگ اپنی ہے, فائل کی ورکنگ اپنی ہے, نیٹ ورک پہ ساکٹ کی ورکنگ اپنی ہے. یہ سارے ڈفرینٹ طریقے سے ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں. لیکن جب ہم اسٹریمز یوز کرتے ہیں تو ہمارے لیے سب چیزوں کی ورکنگ ایک طرح کی ہو جاتی ہے. ہمارا صرف کیا کام رہ جاتا ہے کہ اسٹریم سے ڈیٹا پڑھ لیں, اسٹریم میں ڈیٹا بھیج دیں, وہ اپروپریٹ چیز کو خود ہی جا کے ڈیٹا وہاں پہ مل جاتا ہے. وہ اسٹریم اگر فائل سے کنیکٹ ہوگی تو وہ ڈیٹا فائل میں چلا جائے گا. وہ اسٹریم اگر مانیٹر سے کنیکٹڈ ہوگی تو وہ ڈیٹا مانیٹر پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. وہ اسٹریم اگر کسی اور کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہے نیٹ ورک پہ یا ساکٹ پہ تو وہ ڈیٹا وہاں جانا شروع ہو جائے گا. تو ابھی جو آپ نے سلائڈ دیکھی اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا کیا کہ سینٹر میں جاوا پروگرام رکھا ہے اور بعض جو ادھر ادھر ہمارے پاس ڈفرینٹ ریسورسز تھے, جو ڈیٹا سورسز اور ڈیٹا سنکس تھے, ان کے بیچ میں اسٹریم کا ایک کنیکشن کر دیا. تو جب بھی ہم ان پٹ یا آؤٹ پٹ کریں گے, پہلا اسٹیپ یہ ہمارا ہوگا کہ جس ڈیٹا سورس یا ڈیٹا سنک سے ہم ڈیٹا لینا یا ڈیٹا دینا چاہتے ہیں اسے ایک اسٹریم کنیکٹ کرنی پڑے گی تاکہ ایک پاتھ بن جائے ہمارے پروگرام اور اس کے بیچ میں, اور دونوں میں ڈیٹا فلو کر سکے. تو ایسی اسٹریم جو کہ ڈائریکٹلی فائل سے جا کے اٹیچ ہوگی, ڈائریکٹلی کی بورڈ سے جا کے اٹیچ ہوگی, ڈائریکٹلی ساکٹ سے جا کے اٹیچ ہوگی, this will be known as a node stream. As I've said that these are all nodes on in our environment. Keyboard is a node, socket is a node, file is a node, our program is a node. تو جو ان nodes کو آپس میں جوڑتا ہے, اس نیٹ ورک کی nodes کو آپس میں جوڑے گی, that is a node stream. کئی دفعہ ہمارے پاس نوڈ اسٹریم سے سارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. نوڈ اسٹریم بڑا بیسک سا کام کرتی ہے, صرف فائل کو یا ساکٹ کو یا کی بورڈ کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کر دے گی. کئی دفعہ ہمیں کچھ ایڈیشنل پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ ڈیٹا پہلے جمع ہو جائے اور پھر اکٹھا ہم ٹرانسفر کر لیں. بلاکس میں ان پٹ آؤٹ پٹ ہمیشہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ 10 دوست مل کے ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں, ناردرن ایریا جانا چاہتے ہیں, تو کیا خیال ہے, ایک بس ہم ہائر کرتے ہیں, وہ پہلے ایک دوست کو ناردرن ایریا چھوڑا ہے, پھر واپس آئے, دوسرے دوست کو چھوڑا ہے, پھر واپس آئے اور تیسرے دوست کو چھوڑا ہے. تو یہ کیسا طریقہ ہے, اٹ از اے ہائیلی ان ایفیشینٹ وے آف ٹرانسپورٹنگ یو پیپل. بٹ اگر ہم اس کو ایفیشینٹ کرنا چاہیں تو کیا کرنا پڑے گا کہ ایک بس میں سب کو بٹھائیں اور اکٹھے بھیج دیں. تو بلاکس میں جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے. ابھی جو نوڈ اسٹریم ہے ان کی یہ کیپیبلٹیز نہیں ہوتی, تو بلاکس میں ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایڈیشنل کام کرنا پڑتا ہے. اس طرح کی اسٹریمس جو ہوتی ہیں یہ کہلاتی ہیں فلٹر اسکرین. اس کو ذرا تھوڑا سا ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں سلائڈ پہ کہ ہمارے پاس کیا سچویشن ہے. سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کو, آپ نے دیکھا کہ ڈفرینٹ ڈیٹا سورسز یا ڈیٹا سنکس کے ساتھ ایک پائپ کے تھرو, ایک ڈیٹا چینل کے تھرو جوڑ سکتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریم یا نوڈ اسٹریم. اس کا کام ہوتا ہے کہ بیسک ڈیٹا اس میں فلو کرتا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ نوڈ اسٹریم ہم کیا کرتے ہیں کہ ایڈیشنل اسٹریمس لگا سکتے ہیں جو کہ ایکٹ کرتی ہیں ایز اے فلٹر. گھر میں آپ کے پانی آ رہا ہے پائپ کے تھرو, پائپ کیا ہے, ایک چینل ہے جس میں سے پانی فلو کر رہا ہے. اسی طرح نوڈ اسٹریم بھی ایک چینل ہے. جس طرح پائپ, آپ کا جو بیسک پائپ جو ٹیوب ویل سے آپ کے گھر تک آ رہا ہے اس میں سے پانی آ رہا ہے, لیکن اگر آپ اس پانی کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں فلٹر لگا لیتے ہیں. سملرلی ہمارے پاس کی بورڈ سے یا فائل سے ڈیٹا آ رہا تھا ایک پائپ کے تھرو, وہ پائپ کیا ہے, ہماری نوڈ اسٹریم. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈیٹا کے اوپر کچھ فلٹرنگ کر لیں, کچھ پروسیسنگ کر لیں, تو اس کے لیے اس پائپ کے اوپر ایک ایڈیشنل فلٹر لگا دیں گے, ایڈیشنل اسٹریم لگا دیں گے جو کہ اس ڈیٹا کو پروسیس کر سکتی ہوگی, اور اس اسٹریم کو ہم کہیں گے فلٹر اسٹریم. سو بیسک ہماری ہوگی نوڈ اسٹریم, اور نوڈ اسٹریم کے اوپر جو ہم نے ایڈیشنل اسٹریم لگا دی یہ ہماری ہوگی فلٹر اسٹریم. دوبارہ سے میں بتاتا چلوں کہ نوڈ اسٹریم کا کام ایک بیسک طریقے سے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے. فلٹر اسٹریم اس ڈیٹا کی فردر پروسیسنگ کے کام آ سکتی ہے. تو ایک طرح سے ہم نے اسٹریمس کو آپس میں چین کر دیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے. تو ایک تو ہمارے پاس یہ بات آئی کہ ہم اسٹریمس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا سکتے ہیں. کچھ اسٹریم ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ریسورس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوں گی, جیسے نوڈ اسٹریم ڈائریکٹلی فائل کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوئی ہے. اسی طرح ایک جب ساکٹ سے ڈیٹا لینا ہوگا اس کے ساتھ ایک نوڈ اسٹریم لگانی پڑے گی, جب کی بورڈ سے ڈیٹا لینا ہوگا اس کے ساتھ ایک نوڈ اسٹریم لگانی پڑے گی. اس اسٹریم کے اوپر سے جو ہمیں ڈیٹا مل رہا ہے اگر اس کے اوپر فردر پروسیسنگ کرنا چاہتے ہیں تو اسٹریم کے اوپر ایک اور اسٹریم لگانی پڑے گی
جو کہ ایکٹ کرے گی ایز اے فلٹر ایڈیشنل ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے. بیسک اسٹریم ہوئی, اس کے اوپر ایک اور اسٹریم لگ گئی, یہ ہمارے فلٹر اسٹریم ہو گئی. فلٹر اسٹریم ایڈیشنل ڈیٹا پروسیس کرے گی. اب یہ تو اسٹریم کی کیٹیگری ہوگی بیسڈ اپان دیئر اٹس فنکشنالٹی, either it's a node stream or it's a filter stream. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز جو اسٹریم کو ہم کیٹیگرائز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹریم میں کس طرح سے ڈیٹا فلو کر رہا ہے. کچھ اسٹریمس ایسی ہیں کہ جو کہ بائٹ وائز ڈیٹا کو ریڈ کرتی ہیں, ایک یا رائٹ کرتی ہیں, ایک ایک بائٹ کے ساتھ کام کرتی ہیں. ایسی سب کلاسز کے اندر جو لفظ ہے اسٹریم کا وہ استعمال ہوتا ہے. جبکہ کچھ اسٹریمس ایسی ہیں جو کہ بائٹس کی بجائے کریکٹرز کو ریڈ رائٹ کرتی ہے. کریکٹرز ہم نے جاوا میں شروع میں دیکھا تھا 2 بائٹس لیتا ہے, یونیکوڈ کے فارمیٹ میں ہوتا ہے. تو کچھ اسٹریمز ایسی ہیں جو کہ سنگل بائٹ کے ساتھ کام کرتی ہیں, کچھ اسٹریمز ایسی ہیں جو کہ سنگل بائٹس کی بجائے ڈبل بائٹس کے ساتھ کام کرتی ہیں اور انہیں ایز اے کریکٹرز ٹریٹ کرتی ہیں. یہ جو ایسی اسٹریمز ہیں جو کہ کریکٹرز کے ساتھ کام کرتی ہیں ان کو ہم ریڈرز یا رائٹرز کہتے ہیں. بیسڈ اپان فنکشنالٹی کی وہ ڈیٹا بھیج رہی ہے تو اس کو ہم رائٹر کہہ دیں گے, وہ ڈیٹا لے کر آ رہی ہے تو ہم اس کو ریڈر کہہ دیں گے. دوبارہ سے میں تھوڑی سی اس کی ریپیٹیشن ہے لیکن کانسیپٹ کے لیے دوبارہ بتا چلوں کہ اسٹریم ایک تو وہ اسٹریم ہے جس نے جا کے ڈائریکٹلی ریسورس کو پکڑ لینا ہے, جیسے فائل کو جا کے لگ گئی اب اس میں سے ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا, یہ ہماری نوٹ اسٹریم ہوگی. اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک اور اسٹریم لگا دیں گے, یہ ہماری فلٹر اسٹریم ہوگی. اب بیسڈ اپان کہ یہ دونوں اسٹریمس بائٹ کی موومنٹ کر رہی تھی یا کریکٹرز کی موومنٹ کر رہی تھی, ان کو ہم اسٹریم یا ریڈر رائٹر کہیں گے. اگر بائٹ کی موومنٹ کر رہی تھی تو یہ بائٹ اسٹریمس کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں, اگر یہ کریکٹرز کی موومنٹ کر رہی تھی تو ریڈرز اور رائٹرز کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. سلائڈ کے اوپر ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں. تو آپ کے سامنے جو سلائڈ نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک لگی ہوئی ہے نوٹ اسٹریم اور اس کے اوپر لگی ہوئی ہے ہماری فلٹر اسٹریم. نوٹ اسٹریم اور فلٹر اسٹریم میں جو ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 1-0 کی فارم میں, یہ بائٹس کو بھیج رہی ہیں, اس لیے یہ دونوں اسٹریم جو ہیں یہ بائٹ اسٹریم کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. نوٹ اسٹریم بھی اور فلٹر, یہ جو نوٹ اسٹریم بھی لگی ہوئی ہے اور جو فلٹر اسٹریم بھی لگی ہوئی ہے دونوں بائٹس کو ٹرانسمٹ کر رہی ہیں, اس لیے بائٹ اسٹریم کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. جو اب آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو ہمارے کریکٹرز فلو کر رہے ہیں اسٹریم کے اندر سے. نوٹ اسٹریم بھی کریکٹر کو پکڑ رہی ہے اور وہ آگے جو فلٹر اسٹریم جو اس کریکٹر کو پروسیسنگ فردر کر رہی ہے وہ بھی کریکٹرز کے ساتھ ہی کام کر رہی ہے. تو جب ہم ایسی اسٹریمز جہاں پہ ہم کریکٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ایسی اسٹریمز کو ہم ریڈر یا رائٹر کہتے ہیں. بیسڈ اپان کہ اگر وہ ڈیٹا ریڈ کر رہی ہے تو ہم اس کو ریڈر کہیں گے, اور اگر ڈیٹا رائٹ کر رہی ہے تو اس کو ہم رائٹر کہیں گے. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کی اسٹریمز بہت ساری ہمارے پاس ہوتی ہیں, جن میں سے ہم نے کچھ کی اگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے. بہت ساری اگر آپ اپنی جاوا کی ڈاکیومنٹیشن کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو بے تحاشا اسٹریمز نظر آئیں گی. ان میں سے کچھ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ان پٹ اسٹریم, آؤٹ پٹ اسٹریم, یہ بیس کلاس ہے جہاں سے ساری کی ساری اسٹریم کی کلاسز ڈیفائن کرتی ہیں, ڈرائیو ہوتی ہیں. فائل ان پٹ اسٹریم, فائل آؤٹ پٹ اسٹریم, فائل سے ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کرنے کے کام آتی ہیں. کیونکہ ان کلاسز کے نام میں لفظ اسٹریم آ رہا ہے اس لیے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کریں گی, بائٹ اسٹریم کی کیٹیگری میں کہ کریکٹر اسٹریم کی کیٹیگری میں. میجورٹی نے آپ کی صحیح پہچانا ہے کیونکہ ورڈ اسٹریم آ رہا ہے تو یہ بائٹ اسٹریمس کی کیٹیگری میں فال کریں گی. یعنی کہ یہ فائل ان پٹ اسٹریم فائل سے ڈیٹا تو پڑے گی لیکن کس فارمیٹ میں, بائٹ کی فارمیٹ میں. فائل آؤٹ پٹ اسٹریم فائل میں ڈیٹا بھیجے گی لیکن کس فارمیٹ میں, بائٹ کی فارمیٹ میں. اگر یہاں پہ میں فائل ان پٹ اسٹریم کی بجائے لفظ لکھ دوں فائل ریڈر, وہ بھی ایک کلاس ہے تو وہ کریکٹر بیس اسٹریم ہے. اسی طرح فائل آؤٹ پٹ اسٹریم کی بجائے اگر یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے فائل رائٹر تو یہ بھی ایک کریکٹر بیسڈ اسٹریم ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں اسٹریمس جو ہیں ڈائریکٹلی کیونکہ فائل سے اٹیچ ہوتی ہیں, اور ایسی اسٹریم جو کہ ڈائریکٹلی ہمارے ریسورس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اس کو ہم نوٹ اسٹریم بولتے ہیں, تو یہ نوٹ اسٹریم کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اس کے بعد بائٹ ارے ان پٹ اسٹریم ہے, بائٹ ارے آؤٹ پٹ اسٹریم ہے. یہ میموری کے اندر اریز کے یوزز کے لیے کام آتی ہیں, اریز کی اسٹوریج, اریز آف بائٹس کی اسٹوریج کے کام آتی ہیں. بفرڈ ان پٹ اسٹریم ہے, بفرڈ آؤٹ پٹ اسٹریم ہے, بفرڈ ریڈر ہے, بفرڈ رائٹر ہے. یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی اسٹریمس ہیں جو کہ ڈفرینٹ ان پٹ آؤٹ پٹ کیپیبلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اسٹریمس ہیں جیسے ہمارے پاس زپ اسٹریم ہے. یہ ایسی اسٹریم ہے جو کہ کمپریسڈ فارمیٹ میں ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں ریڈ بھی کر دیتی ہے اور کمپریسڈ فارمیٹ میں ڈیٹا رائٹ بھی کر دیتی ہے. اسی طرح ہم اپنی انکرپشن کے لیے بھی اسٹریمس بنا سکتے ہیں جو کہ انکرپٹڈ فارم میں ڈیٹا ریڈ کر دیں گی یا انکرپٹڈ فارم میں ڈیٹا رائٹ کر دیں گی. اس کو ڈیکرپشن کرنے کے لیے علیحدہ اسٹریمس بنائی بھی جا سکتی ہیں, کچھ بنی بھی ہوئی ہیں.
تو اسٹریمس کے تھرو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ان پٹ اور آؤٹ پٹ کر سکتے ہیں. جس جگہ سے بھی ہمیں ان پٹ لینی ہے یا جس جگہ کو بھی آؤٹ پٹ بھیجنی ہے, کیا کیا جگہ ہو سکتی ہیں؟ کی بورڈ سے ان پٹ لے سکتے ہیں, فائل کو آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں, فائل سے ان پٹ بھی لے سکتے ہیں. تو اس جگہ کے ساتھ پہلے ایک اسٹریم اٹیچ کرنی پڑے گی. اسٹریم اس ہمارے ڈیٹا سورس یا ڈیٹا سنک سے کنیکٹڈ ہوگی, اس اسٹریم میں سے ڈیٹا فلو کرے گا. اب ڈیٹا جب فلو کرے گا تو اس ڈیٹا کو اگر ایڈیشنل پروسیسنگ کرنی ہے تو اس کے اوپر ایک اور اسٹریم چین کر دیں گے جو کہ ہمارے فلٹر اسٹریم کا کام کرے گی. تو اس کی ذرا آپ کو ایک فائل کی فارم میں ایگزامپل سمجھاتے ہیں کہ فائل سے ڈیٹا ریڈ یا رائٹ کیسے کیا جاتا ہے. جب ہم فائل سے ڈیٹا ریڈ کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیپس کیا ہونے چاہیے. پہلا اسٹیپ ہمارا کچھ ایسے ہوگا کہ ہم فائل کے ساتھ ایک نوڈ اسٹریم اٹیچ کر دیں گے. میں اس کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں. جو اسٹریم فائل سے ڈیٹا پڑھنے کے کام آتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں, کیونکہ ہم ایزیوم کریں ہیں کہ ہم کریکٹرز کی فارم میں ان پٹ آؤٹ پٹ کریں گے. جب ہم کریکٹرز کی فارم میں ان پٹ آؤٹ پٹ کرتے ہیں تو ہم ریڈر اور رائٹرز یوز کرتے ہیں. جب ہم بائٹس کی فارم میں ان پٹ آؤٹ پٹ کرتے ہیں تو ہم اسٹریمس والی کلاسز کا استعمال کرتے ہیں. تو فائل سے ڈیٹا پڑھنا ہے, فائل میں سب سے پہلے ہم کریکٹرز کو ہم نے پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فائل کے ساتھ ایک چینل لگانا پڑے گا, ایک اسٹریم لگانی پڑے گی جہاں سے ڈیٹا آنا شروع ہو جائے ہمارے پاس. اب وہ چینل جو ہے وہ جاوا میں ہے فائل ریڈر. تو ہم فائل کے ساتھ ایک نوڈ اسٹریم لگائیں گے جس کا نام ہے فائل ریڈر. فائل ریڈر ہمیں ڈیٹا ریڈ کر کے دیتی جائے گی, لیکن یہ ایک ایک کریکٹر کر کے ریڈ کرتی ہے. سپوز ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم پوری لائن فائل سے ریڈ کریں اور ایک ایک لائن ریڈ کرتے کرتے ایک ایک لائن ریڈ کر کے اس کو کنسول پہ پرنٹ کرتے جائیں یا کسی طریقے سے دیکھ لیں. تو اس کام کے لیے ہمارے فائل اسٹریم کے اوپر ایک اور اسٹریم ڈالنی پڑے گی. فائل اسٹریم کے ساتھ ایک اور اسٹریم کی چین بنانی پڑے گی جس کو ہم کہتے ہیں بفرڈ ریڈر. بفرڈ ریڈر کیا کام کر رہا ہے؟ بفرڈ ریڈر کام کرے گا ہمارا فلٹر کا, ایڈیشنل پروسیسنگ کا. فائل ریڈر کیا کام کرے گا؟ نوڈ اسٹریم کا, بیسیکلی ڈیٹا پڑھنے کے کام آئے گا. پروگرام ہو گیا, فائل ہو گئی. فرسٹ اسٹیپ لنک اسٹیبلش کریں, چینل اسٹیبلش کریں. سیکنڈ اسٹیپ اس چینل کے اوپر ایڈیشنل پروسیسنگ کرنی ہے, چینل کے اوپر ایک اور چینل لگا دیں. کوڈ میں ذرا اس کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک فائل نظر آ رہی ہے, input.txt کا ہم نے اس کو نام دیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 3 لائنس ہیں. ہیلو ورلڈ, پہلی لائن ہے ہیلو ورلڈ, دوسری لائن ہے پاکستان از اے ہوم لینڈ, تھرڈ لائن از ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان 3 لائنوں کو پڑھیں اور ان 3 لائنوں کو کنسول پہ ڈسپلے کرائیں. یہ تینوں لائنیں input.txt میں لکھی ہوئی ہیں. اب ان لائنز کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو جاوا میں ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے جو ہمارے پاس پیکیج ہے, جو ہمارے پاس لائبریری ہے, وہ ہے java.io. تو آپ پروگرام جو ہم لکھنے جا رہے ہیں جس سے ہم فائل ریڈ کریں گے, اس میں جو پہلا کام کریں گے وہ یہ کریں گے کہ java.io کا پیکیج امپورٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ کی جو اسٹریمز ہیں, جو ریڈرز رائٹرز ہیں, ان کلاسز کو ہم یوز کرنے کے قابل ہو سکیں. سو پبلک کلاس ریڈ فائل جو ہماری ایک کلاس ہے جو کہ فائل کو ریڈ کرے گی, اور اس کے اندر ہم نے ہمارا مین میتھڈ ہے ایز یوزول پبلک اسٹیٹک وائڈ مین, جو کہ ہمارے جہاں سے ہمارا پروگرام سٹارٹ ہوگا. سو سب سے پہلا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم 2 چیزوں کو انیشلائز کر رہے ہیں. نال سے فی الحال تو ان کو انیشلائز کریں, ڈکلیئر کر رہے ہیں. ایک چیز ہے فائل ریڈر, یہ ہمارا کام کر رہی ہے بیسک نوڈ اسٹریم کا. فائل ریڈر FR, اور یہ فی الحال اس کی ویلیو اس میں کچھ نہیں ہے. اسی طرح ایک بفرڈ ریڈر BR, یہ ہم نے ایک 2 ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں, ایک فائل ریڈر ٹائپ کا, ایک بفرڈ ریڈر ٹائپ کا. کیونکہ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا کہ جتنی بھی IO بیسڈ چیزیں ہیں وہ ایکسیپشنس تھرو کرتی ہیں, اور ایسی ایکسیپشنس تھرو کرتی ہیں جو کہ ہمارا کمپائلر فورس کرتا ہے کہ جن کو ہم پہلے سے ہی ہینڈل کریں. اگر ہم ہینڈل نہیں کریں گے تو وہ ہمیں ایرر دے گا. تو اس لیے اب ہم جو کوڈ لکھنے جا رہے ہیں اس کو ہم ٹرائی کیچ کے بلاک میں لکھیں گے. اگر آپ اس کوڈ کو ٹرائی کیچ کے بلاک میں نہیں لکھیں گے تو دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مین سے ایکسیپشن تھرو کر دیں, اور اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کریں گے تو آپ کا کوڈ کمپائل نہیں ہوگا. تو ہم ٹرائی کیچ والی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. ہم ٹرائی بلاک اوپن کرتے ہیں. اس ٹرائی بلاک کے اندر جو ہم پہلا کام کرتے ہیں وہ اپنی ویریبلس کو جو ہم نے ڈکلیئر کیے ان کو انسٹینشیٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم فائل ریڈر کو انسٹینشیٹ کر رہے ہیں FR = نیو فائل ریڈر, اور اس میں input.txt ہم نے دے دی ہے.
اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, ایک ہمارا پروگرام ہے اور دوسری input ڈاٹ ٹی ایکس ٹی فائل ہے. input ڈاٹ ٹی ایکس ٹی فائل سے ہم ڈیٹا ریڈ کرنا جا رہے ہیں. تو یہ جو پہلا اسٹیپ کیا ہے fr equals to new file reader, یہ اسٹیپ بیسیکلی کیا ہے, یہ ہم نے اپنے پروگرام, اس پروگرام جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور input ڈاٹ ٹی ایکس ٹی میں ایک چینل اسٹیبلش کیا ہے. We have established a link, we've established a data channel through which data can flow between our program and input.txt. And since we are using a reader, it means that we are trying to read data from input.txt file. اور اس کو سارے کو ہم نے ٹرائی کیچ میں رکھا ہے, بیکاز اف input.txt از ناٹ دیئر, کسی نے ریموو کر دیے تو ہمیں ایکسیپشن جو ہے اگر آتی ہے تو ہم اس کو پراپرلی ہینڈل یہاں پہ کیا ہوا ہے. سو ایز اے فرسٹ اسٹیپ we have established a link between our program and input.txt through a file reader. Now file reader over here is an example of node stream. فائل ریڈر کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ یہاں سے ایک ایک کریکٹر ریڈ کر کے آپ کو اس فائل میں سے دے دے گا. اس فائل میں ابھی آپ کو ہم نے جو فائل دکھائی ہے 3 لائنز پڑی ہوئی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پوری پوری لائن ریڈ ہو. تو فائل ریڈر کے اوپر ہم ایک اور اسٹریم لگاتے ہیں جو کہ ہماری فلٹر اسٹریم ہے, اور یہ جو فائل ریڈر سے کریکٹرز آ رہے ہیں ان کو پروسیس کر کے اکٹھا کرے گی تب تک جب تک ایک پوری لائن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی, اور وہ پوری لائن پھر ہمیں ایک ہی گو میں پکڑا دے گی. تو اس کے اوپر ہم ایک جو نیا آبجیکٹ انسٹینشیٹ کریں, دیٹ از بفرڈ ریڈر. اور بفرڈ ریڈر کو ہم نے جو چیز پاس کی ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آپ نے سمجھنا ہے, وہ ہے FR یعنی کہ فائل ریڈر. تو جو آپ نے, اگر آپ ڈائیگرام 1 کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں جہاں پہ ہم نے آپ کو اسٹریمس کو کانسیپٹ دیا تھا کہ جو نوڈ اسٹریم ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی ریسورس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, یہاں پہ فائل ریڈر جو ہے اٹس اے نوڈ اسٹریم. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا آرگیومنٹ کیا ہے, اس کا آرگیومنٹ ہے input ڈاٹ ٹی ایکس ٹی, یعنی کہ فائل ریڈر کو ہم ڈائریکٹلی اس فائل کا نام بتا رہے ہیں جس کے ساتھ جا کے اس نے اٹیچ ہونا ہے. اور فلٹر اسٹریم کیا کرتی ہے, فلٹر اسٹریم ایک آلریڈی جو اسٹریم اسٹیبلش ہوتی ہے اس سے ڈیٹا لیتی ہے اور اس ڈیٹا کو فردر پروسیس کر دیتی ہے. یہاں پہ میں نے کہا کہ بفرڈ ریڈر جو ہے یہ ایک فلٹر اسٹریم ہے, جو ان کمنگ ڈیٹا ہے جو کسی اسٹریم سے آ رہا ہے اس کو فردر پروسیس کرے گی. تو بفرڈ ریڈر کو دیکھیں میں کیا چیز پاس کر رہا ہوں, بفرڈ ریڈر کو میں کوئی ریسورس, کوئی ڈیٹا سینک, کوئی ڈیٹا سورس نہیں پاس کر رہا, بلکہ بفرڈ ریڈر کو ایز این آرگیومنٹ ایک اسٹریم پاس کر رہا ہوں, ایک نوڈ اسٹریم پاس کر رہا ہوں. بفرڈ ریڈر فلٹرنگ کرے گی اس ڈیٹا کے اوپر جو اس کو مل رہا ہے نوڈ اسٹریم جو کہ میری فائل ریڈر اس سے, اور فائل ریڈر ڈائریکٹلی ریسورس سے اٹیچ ہے. فگر میں بھی جو یہاں پہ آپ کو پیرالل ایک چھوٹی سی فگر نظر آ رہی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ فائل سے اٹیچ ہے ہمارا FR, input ڈاٹ ٹی ایکس ٹی سے ہمارا اٹیچ ہے FR, اور FR کے اوپر ہمارا BR لگا ہوا ہے. نیکسٹ اسٹیج پہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک لائن ریڈ کریں اور اس لائن کو کنسول پہ ڈسپلے کر دیں. بفرڈ ریڈر کلاس کا میتھڈ ہے ریڈ لائن, جو کہ ایک لائن ریڈ کر کے ہمیں دے دے گا. سو ہم نے کیا ہے BR ڈاٹ ریڈ لائن, اور جو لائن ہمارے پاس آئی ہے اس کو ایک اسٹرنگ میں رکھ لیا ہے, ایک اسٹرنگ ویریبل کا نام ایس ہے, کوئی آپ بہتر نام یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. while s not equals to null system dot out dot println s, یہ ہم نے پرنٹ کرا دیا. یہ کنڈیشن کیا ہے, یہ کنڈیشن ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ تب تک ریڈ کرتے جاؤ. یہاں پہ کوئی جیسے C++ میں آپ اینڈ آف فائل چیک کر لیتے تھے, یہاں پہ جو فائل کا اینڈ چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب فائل کا اینڈ ریچ ہوگا تو ہمیں جو اسٹریم سے اسٹرنگ ایک ریٹرن ہوگی وہ نل اسٹرنگ ہوگی, وہ کچھ بھی ریٹرن نہیں ہوگا. تو ہم نے وائل لوپ کے اندر کنڈیشن یہ لگائی ہے کہ اگر فائل جب اینڈ ہو جائے گی تو ہمیں نل ریٹرن ہوگا, اور اپنی اسٹرنگ کو ہم چیک کر لیں گے. اگر وہ نل ہے تو اس کا مطلب ہے فائل کا اینڈ آ گیا ہے اور ہم اس وائل لوپ کو بریک کر رہے ہیں. تو پہلی دفعہ ہم نے اوپر ٹاپ پہ کیا اسٹرنگ s equals to br ڈاٹ ریڈ لائن while s not equals to null, جب تک نل نہیں ہے یعنی کہ فائل میں جب تک آل لائنز ہیں کیا کرو, یہ لائن تو پرنٹ کر دو اور ایک لائن اور ریڈ کر دو, s equals to br ڈاٹ ریڈ لائن جو وائل لوپ میں اینڈ پہ دیا ہوا ہے. جب آپ ٹاپ پہ دوبارہ دیکھیے اسٹرنگ s equals to br ڈاٹ ریڈ لائن, جب پہلی دفعہ لائن ریڈ کریں گے تو فائل میں ہم نے لکھا ہوا ہے ہیلو ورلڈ, تو s میں آ جائے گا ہیلو ورلڈ. وائل لوپ چیک ہوگی وائل s not equals to null, کیونکہ s میں ہیلو ورلڈ ہے اس لیے نل کے ایکویولنٹ تو نہیں ہے, تو وائل لوپ کے ہم اندر آ جائیں گے. وہاں پہ ہم سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ln کریں گے اور s پرنٹ ہو جائے گا, یعنی کہ کنسول پہ پرنٹ ہو جائے گا ہیلو ورلڈ. اب s equals to br ڈاٹ ریڈ لائن دوبارہ کیا تو ہمارے پاس سیکنڈ لائن آ گئی, پاکستان از اے ہوم لینڈ.
اور اب ایس میں آ گیا ہے پاکستان از آر ہوم لینڈ. ٹاپ پہ ہم وائل لوپ کے اسٹارٹ میں پہنچے, ایس کو دوبارہ نل کے اگینسٹ چیک کیا, اگین ایس نل نہیں ہے, وائل لوپ کی کنڈیشن ٹرو ہے, دوبارہ ہم لوپ میں آ گئے, اس کو لائن کو پرنٹ کر دیا. پھر تیسری دفعہ لائن ہم نے ریڈ کی, ایس ایکولس ٹو بی آر ڈاٹ ریڈ لائن, تو اب ایس میں آ گیا ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ. دوبارہ وائل لوپ کے اسٹارٹ میں چیک کیا, وائل لوپ ابھی بھی ایس میں نل نہیں ہے, پرنٹ ہو گیا. اب ایک اور لائن ریڈ کی. اب کیونکہ ہماری ان پٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کے اندر صرف 3 لائنیں تھیں, تو یہاں پہ اب ایس میں آ جائے گا نل. جب اسٹارٹ میں آئیں گے وائل لوپ کے تو ایس میں اب نل ہے, وائل لوپ کی کنڈیشن فالس ہو جائے گی, اس وائل لوپ سے ہم باہر آ جائیں گے. اور باہر نکلنے کے بعد جو ہم نے ڈیٹا چینلز اوپن کیے ہوتے ہیں, ایک اچھی پریکٹس یہ ہے کہ ہم ان ڈیٹا چینلز کو کلوز کر دیں. ہم نے اپنے ڈیٹا چینلز یہاں پہ کلوز کیے ہیں, اور اس کے بعد ہمارا ٹرائی بلاک ختم ہو گیا ہے. ٹرائی بلاک ختم ہونے کے بعد ہم نے کیچ بلاک اس کا دیا ہے, اور اس میں آئی او ایکسیپشن کیچ کیا, اور یہاں پہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, ایکسیپشن کے ساتھ صرف ایکسیپشن کو پرنٹ کراتے ہیں. یہ ایکسیپشن کیا آ سکتی ہے؟ یہ ایکسیپشن آ سکتی ہے, ایک تو بہت ہی سمپل سا کیس ہے کہ ہمارے پاس ان پٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی جس کو ہم ریڈ کرنے چلے تھے وہ فائل ہی وہاں پہ نہ ہو, یا اس فائل کا نام کچھ اور ہو, تو یہاں پہ ایکسیپشن آ جائے گی. اس کی ذرا ایگزیکیوشن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوئی ہے. جو اب آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس پہ اب جاوا کو سی ہم نے اپنی جو بھی فائل ہے اس کو کمپائل کیا ہے, اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے, تو ہمارے پاس تینوں لائنز کنسول پہ پرنٹ ہو گئی ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی جو فائل ریڈ کی ہے وہ فائل اسٹیپ بائی اسٹیپ ریڈ کی ہے. سب سے پہلے وہی کام کیا کہ فائل کے اندر اور پروگرام کے اندر لنک اسٹیبلش کر دیا. یہ لنک میری اسٹریم ہے, اور اس لنک میں جب ڈیٹا آ رہا ہے اس ڈیٹا کو میں فلٹر لگا کے پروسیس کر سکتا ہوں. فلٹر لگا کے پروسیس کیا, ایک ایک لائن کر کے ریڈ کی. جب ہم اینڈ آف فائل پہ پہنچے ہمیں نل ملا, فائل سے باہر آ گئے. نیکسٹ ایگزامپل جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم فائل میں ڈیٹا رائٹ کریں گے. فائل میں ڈیٹا رائٹ کریں گے تو اسٹیپس اب آپ ذرا سوچیں اور مجھے بتائیں کہ کیا ہوں گے. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پروگرام ہے, ایک فائل ہے جہاں ڈیٹا رائٹ کرنا ہے. پہلا اسٹیپ establish a link, establish a node stream between these two entities, these two nodes, program and file. اس کیس کیونکہ پچھلی دفعہ ہم ڈیٹا ریڈ کر رہے تھے تو جو نوڈ اسٹریم ہم نے یوز کی تھی اس کا نام تھا فائل ریڈر. اس کیس میں ہم کیونکہ ڈیٹا بھیج رہے ہیں تو جو نوڈ اسٹریم ہم یوز کریں گے اس کا نام ہوگا, گیس کریں, فائل رائٹر. اب فائل رائٹر کے اوپر جس طرح ہم نے وہاں پہ ایک فلٹر لگایا تھا جو کہ ہماری ان پٹ آؤٹ پٹ کو ایفیشینٹ بنا رہا تھا, یہاں پہ ہم ایک اور فلٹر یوز کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پرنٹ رائٹر. پرنٹ رائٹر بھی ڈیٹا کو اکٹھا کرتا ہے, بلاک بناتا ہے, اور پھر بلاک کو ایک دفعہ میں پوش کر کے فائل میں پھینک دیتا ہے. کیونکہ ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا کہ بلاکس کے اندر ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہوتی ہے اٹس مچ مور ایفیشینٹ دین سنگل ان پٹ آؤٹ پٹ. سو دیٹ از وائی وی وانٹ ٹو یوز پرنٹ رائٹر سو دیٹ جو ہماری آئی او ہے اٹ شوڈ بی این ایفیشینٹ آئی او, اور وہ سلگشنس اس میں نہ ہو. تو ذرا یہ اسٹیپس دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوڈ میں کیسے لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو ذرا کلیئرٹی زیادہ آ جائے. ہمارے پاس دوبارہ اسی طرح java.io کا پیکج ہم نے امپورٹ کیا ہے, اپنی کلاس اسٹارٹ کیا, اس کا مین میتھڈ لکھا ہے. اب جو یہاں پہ ڈفرینٹ آپ چیز دیکھ رہے ہیں وہ ہے فائل رائٹر FW, کیونکہ آپ فائل میں رائٹ کرنے جا رہے ہیں, اور دوسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پرنٹ رائٹر ہے. اب آپ کے پاس بالکل لاجیکل سیکوینس ویسا ہی ہے جیسے کہ ہماری ریڈنگ کے اندر تھا. سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنی فائل کے بیچ میں اور اپنے پروگرام کے بیچ میں لنک اسٹیبلش کیا ہے, چینل اسٹیبلش کیا ہے, اور وہ چینل ہے فائل رائٹر کا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نوڈ اسٹریم ہے تو آپ دیکھیں گے فائل رائٹر کو میں اپنے ریسورس کا نام پاس کر رہا ہوں جس کے اندر میں ڈیٹا بھیجنا چاہ رہا ہوں, اور وہ ہے آؤٹ پٹ ڈاٹ TXT. فائل رائٹر تو ایک سمپل آؤٹ پٹ کرنے کے لیے کنیکشن تو بنا لیا, چینل تو بنا لیا. اس کے اوپر ہم نے جیسا بھی ڈسکس کیا تھا کہ فلٹرز لگا سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی پروسیسنگ کرنے کے لیے. وہ فلٹر ڈیٹا کو کمپریس کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ فلٹر ڈیٹا کو انکرپٹ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ فلٹر ڈیٹا کا بلاک بنانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کیس میں ہم جو فلٹر استعمال کر رہے ہیں دیٹ فلٹر از پرنٹ رائٹر. تو پرنٹ رائٹر کا ایک آبجیکٹ بناتے ہیں, اور اس پرنٹ رائٹر کو اب آپ گیس کریں کہ ہم کیا دیں گے, کہ ہم آؤٹ پٹ ڈاٹ TXT دیں گے یا کچھ اور دیں گے. آپ کا جواب میجورٹی کا کافی حد تک ٹھیک ہونا چاہیے. وہ یہ کہ اس کو اب ہم دیں گے فائل رائٹر, کیونکہ جو فلٹر ہوتا ہے فلٹر کو ایک اسٹریم دی جاتی ہے, ایک آلریڈی بنایا اس کو پائپ دیا جاتا ہے, پائپ کے اوپر لگایا جاتا ہے فلٹر. وہ جو پائپ ہے وہ ڈائریکٹلی اٹیچ ہے ہماری آؤٹ پٹ ڈاٹ TXT سے. تو فائل رائٹر جو ہمارا بیسک ڈیٹا چینل ہے وہ تو اٹیچ ہو گیا آؤٹ پٹ ڈاٹ TXT سے, اور پرنٹ رائٹر کو ہم نے فائل رائٹر کے اوپر اٹیچ کر دیا.
فگر میں بھی ہم نے یہی چیز آپ کے سامنے دکھا دی ہے. اب ایک دفعہ ہمارے ڈیٹا چینلز اسٹیبلش ہو گئے. اب کام آسان ہے. 2 اسٹرینگس ہم لے لیتے ہیں, ایک S1 ہیلو ورلڈ اور ایک S2 ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ. اب اس کو لائن میں اس کو فائل میں رائٹ کرنا ہے, تو pw.println S1 یہ جا کے ہیلو ورلڈ کو فائل میں پرنٹ کر دے گی. pw.println S2 یہ جا کے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کو فائل میں رائٹ کر دے گی. اچھا, کیونکہ اب یہاں پہ ہم نے پرنٹ رائٹر استعمال کیا ہے, تو ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم پرنٹ رائٹر اس لیے استعمال کریں تاکہ ہم اکٹھی آئیو کر سکیں, بلاک کی فارم میں آئیو کر سکیں, سنگل آئیو نہ کریں. تو یہ پرنٹ رائٹر کی اپنی میموری ہوتی ہے, تو کئی دفعہ یہ چیزیں میموری میں رکھ لیتا ہے, فائل میں نہیں بھیجتا. جو پرنٹ ایلن کا میتھڈ میں نے یوز کیا ہے, اس کے اندر آٹومیٹیکلی یہ کیپیبلٹی بلٹ ان ہے کہ جب بھی آپ پرنٹ ایلن یوز کریں گے فائل میں ڈیٹا ریڈ ہو جائے گا. لیکن کئی دفعہ جب آپ pw.print یوز کریں گے, پرنٹ ایلن نہیں یوز کریں گے, پرنٹ ایلن نیو لائن بھی ساتھ دے دیتا ہے, پرنٹ خالی آپ یوز کریں گے, تو پرنٹ رائٹر کیا کرے گا کہ ڈیٹا اپنے اندر جمع کرتا رہے گا اور اس وقت تک اس کو فائل میں نہیں لکھے گا جب تک کہ اس کی انٹرنل میموری ڈیٹا سے بھر نہیں جاتی. اس کیس میں ایک اچھی پریکٹس یہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اپنا وہ سارا ڈیٹا جو آپ نے فائل میں لکھانا تھا وہ پرنٹ رائٹر کو دے دیں تھرو پرنٹ اور پرنٹ ایلن, تو اپنے پرنٹ رائٹر کو فلش کر دیں. فلش کیا کرتا ہے کہ پرنٹ رائٹر کی انٹرنل میموری کو وائپ آؤٹ کر دیتا ہے, اور اسے فورس کرتا ہے کہ وہ جو بھی ڈیٹا اس کے پاس ہے اس کو جا کے اس جگہ پہ لکھ دے جس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے. اب یہ پرنٹ رائٹر آبویسلی کنیکٹڈ ہے فائل رائٹر کے ساتھ, تو یہ پرنٹ رائٹر کو جب ہم فلش کریں گے یہ اپنا سارا ڈیٹا دے دے گا فائل رائٹر کو, اور فائل رائٹر کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, وہ فائل رائٹر کنیکٹڈ ہے ہماری آؤٹ پٹ ڈاٹ TXT کے ساتھ. وہ سارا ڈیٹا اپنا آؤٹ پٹ ڈاٹ TXT کو دے دے گا اور ڈیٹا وہاں پہ چلا جائے گا. اس کے بعد ایز وی ہیو ڈن ان پریویس ایگزامپل ہم اپنی دونوں اسٹریمس کو کلوز کر دیتے ہیں, PW کو بھی اور FW کو بھی, کیونکہ یہ ایک اچھی پریکٹس ہے. اور آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ سارا کوڈ بھی ہم نے ٹرائی کیچ میں لکھا ہے, کیونکہ یہاں جاوا جو ہوتی ہے وہ IO کے کیس میں ایکسیپشنس کو چیک کرتی ہے, ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم ان کو ہینڈل کر لیں تاکہ اگر کسی وجہ سے وہ ایکسیپشن آ رہی ہے تو ہمارا پروگرام کریش مت ہو. تو یہاں پہ جب ہم نے اس کی ایگزیکیوشن دیکھی ہے جاوا کی اس فائل کو کمپائل کیا اور اس کو رن کیا ہے, تو نیچے ہم نے آؤٹ پٹ ڈاٹ TXT کا بھی آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیا. اس کے اندر لکھا ہوا آ رہا ہے ہیلو ورلڈ اینڈ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ. یہاں تک آپ نے فائل ریڈنگ کی کیپیبلٹیز دیکھی ہیں, فائل رائٹنگ کی کیپیبلٹیز دیکھی ہیں. آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یار یہ تو C++ میں میرے پاس بہت سیدھا سادہ کام تھا, میں C in کرتا تھا ڈیٹا ریڈ ہو کے آ جاتا تھا, C out کرتا تھا ڈیٹا ریڈ ہو کے ڈیٹا رائٹ ہونے چلا جاتا تھا, میرے کنسول پہ C in کرتا تھا, کی بورڈ سے ڈیٹا آ جاتا تھا. یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ پہلے میں چینل لگا رہا ہوں, چینل میں سے ڈیٹا ریڈ کر رہا ہوں, اس کی پروسیسنگ کر رہا ہوں. تو یہ یہاں پہ میں جو تھوڑا سا اس کی اب تھوڑی بیوٹی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یا ایلیگنس اس کی دکھانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ کی ایفرٹ ہے. اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ چینل جہاں سے بھی میں نے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے, ڈیٹا رائٹ کرنا ہے, مجھے بس چینل اسٹیبلش کرنا ہے. اس کے بعد اس چینل سے ڈیٹا ریڈنگ یا رائٹنگ میں کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا. وہ چینل اگر میرا فائل کے ساتھ لگا ہوا ہے تو فائل سے ڈیٹا ریڈ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ چینل اگر میرا لگا ہوا ہے کی بورڈ سے تو کی بورڈ سے ڈیٹا ریڈ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ چینل اگر لگا ہوا ہے میرا کسی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ نیٹ ورک پہ لگا ہوا ہے تو وہاں سے ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا. سملرلی اگر وہ میرا جب میں ڈیٹا بھیج رہا ہوں میرا چینل جہاں پہ لگا ہوا ہوگا وہاں پہ ڈیٹا جانا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو اس کی ذرا اگزامپل دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم یہ جو اسٹریمس استعمال کریں اس میں اتنی کیا ایسی زبردست بات ہے. اسکرین پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے 3 چیزوں سے ڈیٹا ریڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ ذرا پہلی ایگزامپل لیتے ہیں, یہ ابھی ہم نے دیکھی ہے. فائل ریڈر FR equals to نیو فائل ریڈر, اور یہاں پہ input ڈاٹ TXT ہے. اس کے اوپر لگا دیا بفر ریڈر BR equals to نیو بفر ریڈر, اور اس میں فائل ریڈر دے دیا. یہ بھی ابھی آپ نے کیا ہے, ہمیں ڈیٹا فائل سے ریڈ کر دیتا ہے. واٹ if we want to read data from our keyboard instead of a file. آپ کنسول سے ڈیٹا آگے دیکھیں ہم نے لیا ہے, کوئی آپ کو ڈفرینس نظر آ رہا ہے ادر دین دیٹ کہ input ڈاٹ TXT کی بجائے ہم نے ایک کانسٹنٹ دیا ہے فائل ڈسکرپٹر ڈاٹ ان. فائل ڈسکرپٹر ڈاٹ ان جو ہے یہ کنسول کو ہمارے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ دونوں فائل اور کنسول جو ہیں, کنسول سے ڈیٹا لینا اور فائل سے ڈیٹا لینا, حالانکہ دونوں کی پروسیسنگ میں کی بورڈ سے ڈیٹا لینا اور فائل سے ڈیٹا لینا دونوں کی پروسیسنگ میں بے انتہا فرق ہے. فائل سے جب آپ ڈیٹا لیتے ہیں تو آپ کی ہارڈ ڈرائیو موو کرتی ہے, سیکٹر اور کیا کیا چیزیں سرچ ہوتی ہیں اور پھر ڈیٹا نکل کے آتا ہے.
جب کی بورڈ سے ڈیٹا لیتے ہیں تو کیز پریس ہوتی ہیں اور وہاں سے ڈیٹا لینے کا اور طریقہ ہے. لیکن کیا آپ کے پروگرام میں ڈیٹا لینے کا کوئی ڈفرینٹ طریقہ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ ہمیشہ چینل اسٹیبلش کرتے ہیں, چینل کے اوپر اپنی پسند کا فلٹر لگاتے ہیں, اور وہ چینل, بیسک چینل اصل میں جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہے وہاں سے ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا. اوپر والے کیس میں جہاں پہ فائل سے ہم ڈیٹا لے رہے ہیں وہاں پہ بھی BR.read لائن کریں گے, تو کیونکہ ہمارا فائل ریڈر فائل سے کنیکٹڈ ہے تو ڈیٹا اس فائل سے آنا شروع ہو جائے گا جس سے فائل ریڈر کنیکٹڈ ہے. نیچے والی اگزامپل میں کنسول کے اندر کیونکہ ہم جب BR.read لائن کریں گے تو ہمارا ڈیٹا جو ہمارا, کیونکہ جو ریڈر ہے جو ہماری اسٹریم ہے ہماری کی بورڈ کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے تو ڈیٹا وہاں سے آنا شروع ہو جائے گا. تو بات یہاں پہ یہ نظر آتی ہے کہ جب اسٹریمز آپ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ نے صرف ہمیشہ یہ کام کرنا ہے, جاوا کے اندر ڈیٹا لینے اور دینے کا صرف ایک ہی سمپل طریقہ ہے کہ آپ چینل اسٹیبلش کریں اور ڈیٹا ریڈ کر لیں, ڈیٹا رائٹ کر لیں. اب وہ چینل کس چیز کے ساتھ اسٹیبلش ہوا ہے؟ فائل کے ساتھ اسٹیبلش ہوا ہے, کی بورڈ کے ساتھ اسٹیبلش ہوا ہے, یا نیٹ ورک کے ساتھ اسٹیبلش ہوا ہے. آپ نے صرف بتا دینا ہے کس چیز کے ساتھ اسٹیبلش, اس کے بعد آپ کے پروگرام کے لیے پروسیسنگ ہمیشہ ایک جیسی ہی رہے گی. تو یہ اسٹریمز کا ایک ایلیگنس ہے کہ ایک دفعہ آپ نے چینل اسٹیبلش کر دیا, چینل کو آپ بس یوز کرتے جائیں, وہ چینل پیچھے جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہے وہاں سے وہ ڈیٹا لیتا چلا جائے گا. اب آپ اسی کو دیکھتے ہیں, یہ تو ہماری ریڈنگ کی کیپیبلٹیز تھیں. رائٹنگ میں ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے کیا ہوا ہے کہ فائل رائٹر جب آؤٹ پٹ .txt کے ساتھ اٹیچ ہے تو ڈیٹا آؤٹ پٹ فائل میں دے رہا ہے. جب اس کے اوپر ہم نے پرنٹ رائٹر لگا دیا ہے تو وہ ڈیٹا ہمارا, جب اس کے فائل رائٹر ہمارا فائل ڈسکرپٹر .out, یہ ہمارے مانیٹر کو کے لیے ایک کانسٹنٹ ہے, اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ ڈیٹا ہمارا جا کے دے رہا ہے اس کے اوپر, مانیٹر کے اوپر ڈسپلے کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی طرح کی بالکل ایگزیکٹ سملر لائنز آف کوڈ ہیں, لیکن ہم فائل سے بھی ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں, ہم کی بورڈ سے بھی ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں, ہم فائل میں ڈیٹا ڈسپلے کر سکتے ہیں, کی بورڈ سے بھی ڈیٹا ڈسپلے کر سکتے ہیں. صرف ہمیں سورس کا نام بتانا ہے یا سنک کا نام بتانا ہے کہ بھائی ڈیٹا کو وہاں پہ بھیج دو. اسٹریمز کا ہم نے تھوڑا دیکھا, فائل سے ڈیٹا ریڈ کر کے بھی دیکھا, رائٹ کر کے بھی دیکھا. ایک آدھی ایگزامپل اور کرتے ہیں تاکہ آپ اس کے ساتھ تھوڑے سے اور فیملیئر ہو جائیں. اس کے بعد پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑی سی ایڈریس بک وغیرہ کو بھی اپنی ماڈیفائی کریں گے. اسٹریمز کو ایک پرابلم میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ذرا سوچیں ساتھ میرے اور کرنے کی کوشش کریں. پرابلم آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ ٹیک ان پٹ فرام کنسول, یعنی کہ ہم کی بورڈ سے ان پٹ لینا اپنی چاہ رہے ہیں جو بھی یوزر ٹائپ کرتا ہے, اور رائٹ دیٹ ان پٹ ٹو ٹیکسٹ فائل ود لائن نمبرس. پروگرام شوڈ اونلی ایگزٹ وین یوزر پریسز انٹر وداؤٹ ٹائپنگ اینی تھنگ. تو جو پروگرام ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یوزر کچھ کی بورڈ پہ ٹائپ کر رہا ہے, کی بورڈ پہ ٹائپ کرتا ہے, انٹر پریس کر دیتا ہے, پھر ٹائپ کرتا ہے, انٹر پریس کر دیتا ہے, پھر ٹائپ کرتا ہے, انٹر پریس کر دیتا ہے. کچھ 3 4 5 لائنیں وہ ٹائپ کرتا ہے اور انٹر پریس کر دیتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری جو لائنیں اس نے ٹائپ کی ہیں یہ ایک فائل میں چلی جائیں. اس فائل میں جب لیکن یہ لائن جائے تو ساتھ لائن نمبر بھی اپینڈ ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب لائن نمبر اپینڈ, جب یوزر خالی انٹر پریس کر دے بغیر کچھ لکھے ہوئے تو اس پروگرام سے ہم ایگزٹ کر جائیں. تو اس کو اب آپ نے سوچنا ہے اور میرے ساتھ ہم بنانا بھی ہے کہ ہم اس کو کیسے کریں گے. تھوڑا اس کا تھنکنگ پروسیس دیکھ لیتے ہیں. ان پٹ ہم نے لینی ہے کی بورڈ سے. کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا کرنا چاہیے؟ کی بورڈ ہے, پروگرام ہے. اسٹیپ 1 اسٹیبلش اے ڈیٹا لنک, اسٹیبلش اے ڈیٹا چینل بٹوین دیز 2 اینٹیز. تو اس کے لیے جو ڈیٹا ریڈ کرنا ہے کی بورڈ پہ ٹائپ ہوگا, ڈیٹا ریڈ کر کے پروگرام میں آئے گا. تو ریڈ کرنے کے لیے کریکٹر اورینٹیڈ ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوگا ہمیں؟ ابھی ہم نے دیکھا فائل ریڈر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کی بورڈ کو بھی ایک فائل کی طرح ٹریٹ کر لیتے ہیں. تو فائل ریڈر لگائیں گے ہم اپنا کی بورڈ کے ساتھ, جو فائل ریڈر کو سورس بتائیں گے کہ جہاں سے اس نے ڈیٹا لینا ہے. وہ اس دفعہ فائل کا نام نہیں ہوگا بلکہ وہ کی بورڈ کا کانسٹنٹ ہوگا, جو کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ فائل ڈسکرپٹر ڈاٹ ان جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ کی بورڈ کا کانسٹنٹ کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے. جب یہ ڈیٹا فائل ریڈر جب ہم اپنا کی بورڈ سے لگا دیں گے تو آن ٹاپ آف دیٹ فائل ریڈر ہم بفرڈ ریڈر لگا دیں گے تاکہ پروسیسنگ فلٹرنگ ایزی ہو جائے, پوری لائن کی بورڈ سے ریڈ کریں, ادروائز ہمیں ایک کریکٹر ملے گا. تو فلٹر اسٹریم کا کانسیپٹ یہاں پہ اپلیکیبل ہو گیا کہ بیسک نوڈ اسٹریم کے اوپر ایک فلٹر لگا دیا جو کہ ایڈیشنل پروسیسنگ کر رہا ہے. یوزر نے لائن لکھی, لائن ہمارے پاس BR.read لائن کریں گے, بفر ریڈر سے لائن ریڈ کریں گے تو ہمارے پاس لائن آ جائے گی. اب اس لائن کو ہم نے ڈالنا ہے ایک فائل میں, ایک آؤٹ پٹ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آؤٹ پٹ کے لیے ہم چینل یا لنک بنائیں وہ
اب آؤٹ پٹ کے لیے ایک چینل یا لنک ہمیں بنانا چاہیے. تو آؤٹ پٹ کے لیے چینل یا لنک بناتے ہوئے بھی ہم نے فائل رائٹنگ کی تھوڑی سی ایگزامپل دیکھی ہے کہ اپنا ایک ہماری فائل ہے, ایک ہمارے پاس اویلیبل ہے ہمارا پروگرام, دونوں کے بیچ میں لنک اسٹیبلش کریں گے تو وہ کس طرح سے اسٹیبلش ہوگا, دیٹ ول بی تھرو فائل رائٹر. فائل رائٹر کو کیا بتائیں گے کہ ڈیٹا کہاں پہ پھینکنا ہے, اس کو ہم اپنی آؤٹ پٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی یا اس فائل کا نام بتا دیں گے جہاں پہ ہم اپنا ڈیٹا رائٹ کروانا چاہتے ہیں. اور وہی کہ فائل رائٹر کے اوپر اگر آپ نے کوئی ایڈیشنل پروسیسنگ کرنی ہے, کوئی فلٹرنگ کرنی ہے, تو اس کے اوپر ہم اپنا پرنٹ رائٹر یوز کر لیں گے. میں یہی دونوں فلٹرز بار بار اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ یہ ابھی ہم نے آپ کو ان کے ایگزامپلس دی ہیں اور آپ تھوڑے سے ان کے ساتھ فیملیئر ہو چکے ہیں. ایک ریڈر سے ڈیٹا ریڈ کریں گے, ایک لائن ریڈ کریں گے, اس لائن کے ساتھ لوپ کے اندر لائن نمبر اپینڈ کریں گے, اس لائن کو فائل میں رائٹ کر دیں گے اور کام کرتے جائیں گے. ہر دفعہ چیک کر لیں گے کہ یوزر نے خالی انٹر تو نہیں پریس کر دیا. جب یوزر خالی انٹر پریس کر دے گا تو کیا ہوگا, ایک آپ کے پاس ایمٹی اسٹرنگ آ جائے گی. اس ایمٹی اسٹرنگ کو چیک کر لیتے ہیں. جب ایمٹی اسٹرنگ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یوزر نے خالی انٹر پریس کیا. اپنی وائل لوپ میں سے ایگزٹ کر جائیں گے اور پروگرام میں سے ایگزٹ کر جائیں گے. اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کوڈ کیسے کرنا ہے. پبلک کلاس ایک ہم نے بنا لی ہے کہ آئی او ٹیسٹ, اس کو ایک کلاس کو ہم نے بنا لیا ہے اور اس کے اندر ہمارا مین میتھڈ ہے پبلک اسٹیٹک وائڈ مین, جو کہ ہم ہمیشہ سے لکھتے آ رہے ہیں. ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے امپورٹ جاوا ڈاٹ آئی او ہے, کیونکہ ہم آئی او کا کام کر رہے ہیں تو ان پٹ آؤٹ پٹ کیپیبلٹیز جتنی بھی ہیں, جو ان سی کلاسز ان پٹ آؤٹ پٹ کیپیبلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں وہ اس پیکج کے اندر اویلیبل ہوتی ہیں. تو ٹرائی بلاک شروع کیا. ٹرائی بلاک شروع کرنے کی ریزن اب آپ کو پتہ چل گئی ہوگی, کیونکہ ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہے یہ اس کے اندر جو ایکسیپشنز آنے کا چانس ہوتا ہے وہ چیکڈ ایکسیپشنز ہیں. تو ہمارا کمپائلر ہمیں فورس کرتا ہے کہ انہیں پہلے سے ہینڈل کریں. سو ہم اپنے کوڈ میں پہلے سے ہی ٹرائی کیچ اپلائی کر رہے ہیں. ٹرائی بلاک اسٹارٹ کیا. اب ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ فائل اپنا چینل اسٹیبلش کریں گے. جیسا ابھی ہم نے ڈسکس کیا, وہ چینل ہمارا اسٹیبلش ہوگا اپنے کی بورڈ کے ساتھ. سو فائل ریڈر ایف آر ایکوز ٹو نیو فائل ریڈر, اور یہاں پہ ہم نے کانسٹنٹ دے دیا فائل ڈسکرپٹر ڈاٹ این, جو کہ ہمارے کی بورڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. بفر ریڈر اس کے ٹاپ پہ لگایا اپنے فائل ریڈر کی ٹاپ کے اوپر, اور یہ ہمارا فلٹر کا کام کرے گا. یہ تو ہمارا ڈیٹا ریڈ کرنے کا لنک اسٹیبلش ہو گیا ہے, چینل اسٹیبلش ہو گیا. اور یہ چینل ہمارا کس کے ساتھ اسٹیبلش ہوا ہے, یہ چینل ہمارا اسٹیبلش ہوا ہے ہمارے کی بورڈ کے ساتھ. نیکسٹ جو ہم اپنا چینل اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم اپنا چینل اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اپنی آؤٹ پٹ فائل کے ساتھ, تاکہ ڈیٹا اس میں چلا جائے. تو آؤٹ پٹ فائل کے ساتھ جو ہم اپنا چینل اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں وہ فائل رائٹر, نیو فائل رائٹر انسٹینشیٹ کیا, اور اس کو ہم نے وہ فائل دے دی ہے جہاں پہ ہم ڈیٹا رائٹ کرانا چاہتے ہیں, آؤٹ پٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی, اور اس کی ٹاپ کے اوپر پرنٹ رائٹر لگا دیا ہے. یہ ان دونوں فلٹر سے ہم فیملیئر ہیں. تو فائل ریڈر ہمارا کام کر رہا ہے ڈیٹا ریڈ کرنے کا, فائل رائٹر ہمارا کام کر رہا ہے ڈیٹا رائٹ کرنے کا, اور ان دونوں کے اپنے اپنے فلٹرس ہیں. اپنا لائن کاؤنٹ جو ہے, ایک ہم نے ویریبل لے لیا, ایک انٹیجر لے لیا اور اس کو 1 سے انیشلائز کر لیا ہے. 2 اسٹرنگس لے لیتے ہیں. ایک اسٹرنگ ہماری جو یوزر ان پٹ دے رہا ہے اس کو ریپرزینٹ کرے گی, اس کا نام ہم نے رکھ دیا ان پٹ لائن. ایک اسٹرنگ ہم وہ ہے جو کہ ہم آؤٹ پٹ لکھنے جا رہے ہیں فائل میں, اس کا نام ہم نے رکھ دیا آؤٹ پٹ لائن. ایک ڈو وائل لوپ چلاتے ہیں تاکہ کم از کم ایک دفعہ یہ ایک انفینٹ لوپ آپ یہاں پہ لگا دیں, یا وائل لگا دیں, ڈو وائل لگا دیں, دونوں سے کام چل جائے گا. سب سے پہلا اسٹیپ جو ہم لوپ کے اندر کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم لائن ریڈ کریں گے. یہاں پہ ہمیں ایک انفینٹ لوپ کی ضرورت ہے, وہ ہم نے لگا دی. اب ہم لائن ریڈ کر رہے ہیں. ان پٹ لائن ایکولس ٹو بی آر ڈاٹ ریڈ لائن. یہ کیا کرے گا, یوزر نے جو کچھ بھی کی بورڈ سے ٹائپ کیا ہوگا اور انٹر کیا ہوگا, جب یہ اس لائن کو اٹھا لے گا. یاد رکھیں کہ یہ ایک بلاکنگ میتھڈ ہے. بلاکنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے, یہ بلاکنگ میتھڈ وہ میتھڈ ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ کے کوڈ کو روک دیتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کسی ایونٹ کا, کسی یوزر کے ایکشن کا. جیسے C++ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ سی ان کرتے ہیں تو آپ کے پروگرام کی ایگزیکیوشن سی ان پہ جا کے رک جاتی ہے, اس وقت تک رکی رکھتی ہے جب تک یوزر کوئی کی یا کچھ رائٹ وہاں پہ ان پٹ نہ دے دے. تو اسی طرح بی آر ڈاٹ ریڈ لائن بھی ایک بلاکنگ میتھڈ ہے. آپ کی ایگزیکیوشن آپ کے پروگرام کی رکی ہوئی ہوگی اور وہ ویٹ کر رہا ہوگا یوزر کی ان پٹ کا. یوزر اپنی پوری ان پٹ دے گا اور یہ تب تک پورا میتھڈ لائن ریڈ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انٹر پریس نہیں کر دیتا, کیونکہ لائن تبھی بنے گی جب وہ آپ کی کیریج ریٹرن ہو جائے گی, نیکسٹ لائن پہ آ جائے گی, کیریج ریٹرن اور لائن فیڈ ہو جائے گا.
تو br.read لائن ہمیں ایک لائن اٹھا کے دے دے گا, وہ لائن جو کہ یوزر نے لکھی ہے اور انٹر پریس کر دیا ہے. یہ ہماری بن گئی ان پٹ لائن. اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا یوزر نے خالی تو نہیں انٹر پریس کر دیا تھا, کیونکہ اگر یوزر نے خالی انٹر پریس کر دیا تھا تو ہم پروگرام سے ایگزٹ کریں گے. تو یہاں پہ ہم if input line dot equals empty string, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا اسٹرنگ کو کبھی بھی ڈبل ایکولس ٹو کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. تو یہاں پہ میں نے اسٹرنگ کا ایکولس میتھڈ یوز کیا ہے کہ اگر یوزر نے جو ان پٹ دی ہے وہ ایک ایمٹی اسٹرنگ ہے, اس نے خالی ہی انٹر پریس کر دیا ہے, تو کیا کرو, بریک کر جاؤ, اس لوپ میں سے باہر آ جاؤ. اور اگر یوزر نے ایمٹی اسٹرنگ نہیں دی ہوگی تو ہم لوپ کو کنٹینیو کریں گے. تو ایزیوم کرتے ہیں کہ یہاں پہ یوزر ابھی ایمٹی اسٹرنگ نہیں دیتا, تو کیا ہوگا, اس اف کے اندر ہم نہیں جائیں گے. اب ہم اپنی لائن بناتے ہیں, وہ لائن جو کہ ہم فائل میں رائٹ کروانا چاہتے ہیں. تو ہم چاہتے کیا تھے کہ یوزر جو بھی لائن دیں اس کو فائل میں رائٹ کر دیں, اس کے ساتھ اپینڈ کر کے اس لائن کا نمبر. تو لائن کاؤنٹ کا ویریبل تھا, ہم نے اسٹارٹ میں انیشلائز اس کو کر دیا تھا 1 سے. تو پہلی دفعہ یوزر جو بھی لائن لکھے گا, ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے ہیلو ورلڈ, تو 1 اس ہیلو ورلڈ کے ساتھ اپینڈ ہو جائے گا. اور اب اس آؤٹ پٹ لائن کو ہم نے دے دیا پی ڈبلیو کو, جو کہ اس کو فائل میں لکھوا دے گا. پی ڈبلیو کیوں فائل میں لکھوا رہا ہے, کیونکہ پی ڈبلیو اٹیچ ہے, پرنٹ رائٹر اٹیچ ہے فائل رائٹر کے ساتھ, جو کہ اٹیچ ہے آؤٹ پٹ فائل کے ساتھ. بی آر کیوں لائن ریڈ کر رہا ہے, کیونکہ بی آر یا بفر ریڈر کا جس ٹائپ کا وہ ویریبل ہے وہ اٹیچ ہے ہمارے فائل ریڈر کے ساتھ, اور فائل ریڈر اٹیچ ہے ہمارے کی بورڈ کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا سمپلسٹک وے ہے کہ جہاں سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ایک ڈیٹا چینل لگا دو, ڈیٹا ریڈ کر لو. جہاں پہ ڈیٹا رائٹ کرنا ہے وہاں پہ بھی ایک ڈیٹا چینل لگا دیں اور ڈیٹا رائٹ کر دیں. تو یہ لوپ چلتی رہے گی تب تک جب تک یوزر ایک بلینک انٹر پریس نہیں کر دیتا. جب یوزر بلینک انٹر پریس کرے گا تو ہم اس لوپ میں سے اس لوپ کو بریک کر کے باہر آ جائیں گے, کیونکہ آپ دیکھیں گے ہم نے اف کے ساتھ کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ اگر ایمٹی اسٹرنگ آ جائے تو بریک کر دو. اب یہاں پہ ہم وہی کام کریں جو کہ میں نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے کہ پرنٹ رائٹر کی انٹرنل میموری ہوتی ہے, تو اس کو ہم فورس کر رہے ہیں کہ اگر کچھ تمہاری انٹرنل میموری میں پڑا ہوا ہے اس کو جا کے فائل میں رائٹ کروا دو. تو پی ڈبلیو ڈاٹ فلش جو ہے اس کو فائل میں رائٹ کرا رہا ہے. اس کے بعد ہم اپنے جو رائٹر اور ریڈرز دونوں جو ہیں ان کو کلوز کر رہے ہیں. کلوز کرنے کے بعد ہمارا ٹرائی بلاک ختم ہوتا ہے. کیچ بلاک میں ہم نے اپنی ایکسیپشن کیچ کی ہے. ایکسیپشن یہاں پہ 2-3 وجہ سے آ سکتی ہیں, ریڈنگ کرتے ہوئے آ سکتی ہے, رائٹنگ کرتے ہوئے آ سکتی ہے. تو ہم نے اپروپریٹ میسیجز یہاں پہ پرنٹ کروایا ہوا ہے کہ کیا ایکسیپشن ہے. اب یہ ہمارا کوڈ بن گیا. اس کوڈ کو ہم کمپائل کرتے ہیں اور چلاتے ہیں. جب ہم کمپائل کریں گے اور چلاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کنسول پہ ہم نے ان پٹ دی ہے ہیلو ورلڈ, پھر ہم نے ان پٹ دی ہے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ, اور پھر ہم نے ان پٹ دی ہے ورچوئل یونیورسٹی. تو اس کے بعد ہم نے انٹر پریس کیا ہوا ہے. تو یہ تینوں ان پٹس لینے کے بعد جب ہم اس فائل کو دیکھتے ہیں جس میں یہ ساری ہم نے ڈیٹا رائٹ کرایا تھا, تو اس فائل میں آپ دیکھیں گے نمبر 1 پہ ہیلو ورلڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ 1 اپینڈ ہوا ہے, یعنی کہ لائن نمبرنگ اپینڈ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے ہیلو ورلڈ 2 ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ 3 ورچوئل یونیورسٹی. تو یہ سارا لائنس ہمارے پاس آ رہی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج ان پٹ آؤٹ پٹ کیپیبلٹیز ڈسکس کی کہ تھوڑا سا ہم لے لیتے ہیں, ان پٹ لے لیتے ہیں, آؤٹ پٹ لے لیتے ہیں, اور ان پٹ آؤٹ پٹ کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے, فائل سے لیا جا سکتا ہے, کی بورڈ سے لیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اسٹریم کی کیپیبلٹیز کو ہم ایکسٹینڈ کرتے چلیں گے جب ہم نیٹ ورک پہ ایک چھوٹا سا میسیجنگ سافٹ ویئر سا بنائیں گے جس میں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ میسج کریں گے. تو وہاں پہ بھی یہی اسٹریم ہے. کوئی وہاں پہ ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یا بڑا پرابلم ہے. وہاں پہ کیا کرنا ہوگا کہ ابھی ہماری اسٹریم فائل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, کی بورڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, مانیٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. وہاں پہ ہم اپنی اسٹریم کو ایک نیٹ ورک کی ایک چیز کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے جس کو ہم ساکٹ کہتے ہیں. وہ ساکٹ کے تھرو ڈیٹا بھیج دیں گے, وہ دوسرے کمپیوٹر پہ چلا جائے گا. تو اسٹریم کا کانسیپٹ ایک دفعہ بیسک کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے تو کافی چیزیں ان پٹ آؤٹ پٹ کے حوالے سے ہمیشہ ایک ہی طرح سے پرفارم ہوتی ہیں اور وہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. یہاں پہ آپ کوشش کیجئے گا کہ جو ہم نے تھوڑے پروگرام بنائے ہیں ان کو آپ خود بھی بنائیں, ایگزیکیوٹ کریں, چلا کے دیکھیں تاکہ آپ اسٹریمز کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اگر کوئی ہو تو آپ یو کین آلویز ٹرن بیک ٹو اس اور ہم آپ کی پرابلمس بھی سالو کریں گے. نیکسٹ آج کے لیکچر میں تو ہم نے اسٹریمز ڈسکس کی. نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے کہ ایڈریس بک کی ایک ایگزامپل ہم نے اور آپ نے اکٹھے کوڈ کی تھی,
اس ایگزامپل میں وہی جو ایشو تھا کہ پرسسٹنس نہیں آئی تھی، ڈیٹا جیسی کوڈ ختم ہوتا تھا ڈیٹا غائب ہو جاتا تھا. تو اب ہم اس میں فائل کے تھرو ریڈنگ رائٹنگ کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر کے لیے میری ایڈوائس ہوگی کہ آپ وہ جو ایڈریس بک والا کوڈ تھا آپ کے پاس، اس کو یا تو پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے سامنے رکھیں، یا آپ کے پاس اگر کمپیوٹرز ہیں ان پہ آپ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں تو کمپیوٹر پہ وہ کوڈ اپنے سامنے کھول کے رکھیں. اس کوڈ میں ہم اور آپ مل کے کچھ ریفائنمنٹ کریں گے تاکہ ہماری ایڈریس بک بند ہونے کے بعد بھی جب ہم اس کو دوسری دفعہ چلائیں کھولیں تو پچھلا ڈیٹا بھی اس کے اندر پڑا ہو اور ہم نیا ڈیٹا بھی پرماننٹلی سیو کر سکیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ہم ایک ایڈریس بک بھی کوڈ کریں گے. تھوڑے سے اوپ کے ایک دو اور کانسیپٹ دیکھیں گے جس میں ایبسٹریکٹ کلاسز، انٹرفیسز وغیرہ ہیں. تو تب تک یہ بھی تھوڑے سے کانسیپٹ ریوائز کر کے آئیے گا. C++ میں آپ نے ایبسٹریکٹ کلاسز پڑھی ہوں گی. ایڈریس بک کا کوڈ بھی تھوڑا دیکھ کر آئیے گا اور اس کے بعد ہم مل جل کے کوڈنگ بھی کریں گے، آگے بھی دیکھیں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.